اگلے لیکچر کے لیے میں دعوت دے رہا ہوں. ہماری جو اگلی اسپیکر ہیں ذیشان سارا صاحبہ ہیں. تلنگانہ کے ضلع جگتیال سے ان کا تعلق ہے اور مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں اسلامک اسٹڈیز ڈپارٹمنٹ میں یہ پڑھاتی ہیں. شروع میں ایک دفعہ ہمارے ہاں آ چکی ہیں، غالباً 4 سال پہلے، 5 سال پہلے، 7 سال پہلے. وقت بہت تیزی سے گزار رہا ہوں، میرا حساب بہت خراب ہے. آپ کو میں پھر سے استقبال کرتا ہوں. خواتین کے حقوق اور اسلام سے متعلق موضوعات میں دلچسپی رکھتی ہیں. اس موضوع کے حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے انہیں مختلف پروگرام میں مدعو کیا جاتا ہے. آج وہ شادی کے بعد کی زندگی کے مسائل اور قرآنی تناظر یعنی لائف آفٹر میرج چیلنجز اینڈ دی قرآنک پرسپیکٹو، اس پہ گفتگو کریں گی. میں اس دن کا بھی انتظار کر رہا ہوں جب میرا کوئی بھائی یہاں کھڑے ہو کے خواتین کے مسئلے پہ بات کرے. مجھے یہ ہمیشہ آڈ لگتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ لیڈیز کے ایشو پہ، لیڈیز کے حقوق پہ، لیڈیز کے معاملے پہ لیڈیز ہی آتی ہیں. کیا ہم لوگ اتنے بے حس اور میں سمجھتا ہوں ہر طرح سے گونگے بہرے اندھے ہو چکے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں دکھتا کہ یہ عورتیں ہماری جو گھر میں، چاہے میری ماں ہو، میری بیوی ہو، میری بیٹی ہو، میری بہن ہو، یہ کن مسائل سے دو چار ہیں. لیکن ظاہر ہے اس کو وہ دیکھے گا جس کے اپنے گھر میں یہ مسائل نہ ہوں اور اس نے انہیں ہینڈل کر لیا، اور وہ وہی کر سکتا ہے جس کے اندر قرآن اترا ہوا. ورنہ نفس تو بڑا سازشی ہے، ظالم ہے اور کاریگر ہے. بڑی کاریگری دکھا کے ہمیں ہائی جیک کر لیتا ہے اور ہم کہتے ہیں دیکھو دیکھو تمہاری شادی میں اتنے پیسے خرچ کر دیے نا، تو اب حصہ تمہیں کہاں سے دیں. اس طرح کی بہت سی باتیں، میں نے صرف ایک کا ذکر کیا، باقی ذیشان سارا کریں گے. آئیے ذیشان سارا تشریف لائیے. خوش آمدید. السلام علیکم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جتنے حاضرین سامعین یہاں پر تشریف رکھتے ہیں، بزرگ بھائی اور میری بہت ہی عزیز مائیں اور بہنیں، خاص طور سے وہ شادی شدہ بہنیں جو اپنی گھر کی ساری مصروفیات کو جلد از جلد نپٹا کر کے اور یہاں آنے کے بعد پیچھے رہ جانے والوں کے لیے سارے انتظامات کر کے اتنی ٹھنڈ میں یہاں پر پہنچی ہیں. آپ تمام کا یہاں پر میں خیر مقدم کرتی ہوں اور آپ تمام کے سامنے سلام عرض کرتی ہوں. یہ جو موضوع ہے عصر حاضر کے چیلنجز اور قرآن، جو قرآن کانفرنس کا آج کا تھیم ہے، یہ بڑا ہی اہم ہے. اور ابھی مجھ سے پہلے جو اسپیکر یہاں پر موجود تھے بڑی بہترین انداز میں آپ لوگوں کے سامنے یہ بات رکھ رہے تھے. اور میں یہ اپنے لیے بہت ہی میرے لیے یہ موقع بڑا اہم ہے. میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر بجا لاتی ہوں کہ اس نے مجھے یہ موقع عنایت فرمایا کہ میں آپ لوگوں کے سامنے اسی موضوع سے متعلق ایک پہلو پر گفتگو کروں. اور اس کے بعد میں میرے بہت ہی محسن مخلص، جنہیں میں اپنا رہبر، اپنا استاذ، اپنا رہنما مانتی ہوں، ڈاکٹر محمد اسلم پرویز صاحب، ان کا بھی میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا اور دوبارہ آپ لوگوں کے سامنے لا کر کھڑا کیا. تو عصر حاضر کے جتنے مسائل درپیش ہیں آج ہمیں، ان میں سے ایک بہت ہی اہم، سب سے اسینشیل جو مسئلہ ہے وہ ہے شادی کے بعد کی زندگی کے مسائل اور ان سے نمٹنا. اور یہی میرا موضوع رہے گا، یعنی لائف آفٹر میرج اور اس میں چیلنجز کیا کیا ہیں اور قرآن ہمیں کس طرح سے اس میں گائیڈ کرتا ہے. تو مسئلے تو بہت سارے ہیں، وہ ہمارا چیلنج نہیں ہے. ان مسئلوں کو ہم ڈیل کیسے کرتے ہیں، ان کے تئیں ہمارا رویہ کیا رہتا ہے، ہم کیسے ان کو ٹیکل کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے چیلنج ہے. تو اس کو ہم دیکھیں گے کہ قرآن ہمیں کیا ہماری رہنمائی کرتا ہے. 2-4 باتیں اس سے متعلق جو میں یہاں پر رکھوں گی، ان میں شادی کے بعد کے جو مراحل ہیں، اس میں شوہر اور بیوی کے تعلقات اور اس میں پیدا ہونے والے مسائل، تنازعات، ان میں ان کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رویہ. پھر چونکہ ہم فیملیز میں رہتے ہیں، کوئی نیوکلیئر فیملی ہے، کوئی جوائنٹ فیملی ہے، تو بہت سارے لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے بھی بہت سارے مسئلے پیدا ہوتے ہیں. ان لوگوں کے انوالومنٹ سے کیا مسائل پیدا ہوتے ہیں اور ان کی کیا ذمہ داری بنتی ہے. اور ان سارے ڈسپیوٹس کا اثر جو جن پر پڑتا ہے،
ان میں خود تو وہ لوگ ہیں جو مسئلے میں گرفتار ہیں، اور دوسرے ہماری اولاد، بچے جن کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے اور جن کی پرورش اس ماحول میں ہوتی ہے. تو یہ چند گوشے ہیں جو اس موضوع کے تحت میں جن پر بات کروں گی. یہ سارے مسائل کیوں پیدا ہوتے ہیں؟ مطلب آج کے زمانے میں شادی ہونا ہی اپنے آپ میں بڑی مشکل والی بات ہو گئی ہے. ہم نے اپنے اپنے معیارات سیٹ کر لیے ہیں ہماری سوسائٹی کے اکارڈنگلی کہ انہوں نے ایسا لڑکا اپنی بیٹی کے لیے ڈھونڈا ہے، اتنا کماتا ہے، فارن میں رہتا ہے. ہماری اپنی لڑکی کے لیے بھی ہم کو ویسا ہی رشتہ چاہیے. لڑکی کے گھر والوں کے سامنے بہت دوسرے معیار ہیں کہ ان کو لڑکی ایسی چاہیے اور ویسی چاہیے. تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جو اصول سیٹ کیے ہیں، جو ہمارے لیے لیول جو بنائے ہیں، اس کے اکارڈنگلی ہم اپنی زندگی میں معاملات کو دیکھنے کی کوشش نہیں کرتے. تو شادی کے بعد کے جو مسئلے پیدا ہوتے ہیں وہ ایسا شادی کے بعد ہی اچانک شروع نہیں ہو جاتے. ان کا تعلق دراصل شادی سے پہلے کی زندگی سے رہتا ہے کہ ہماری بنیاد کہاں پر ہے. ہم نے بنیاد ہی غلط ڈالی ہوئی ہوتی ہے کہ ہم سوسائٹی کے بنائے ہوئے نارمز کے مطابق رشتوں کو تلاش کرتے ہیں اور اس کو مینٹین کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ہم قرآن کے یا اللہ کی بتائی ہوئی ہدایات، اللہ کے بتائے ہوئے بنائے ہوئے اصولوں کے مطابق رشتوں کو ڈھونڈنا اور ان کو مینٹین کرنے کی کوشش نہیں کرتے. یہ اصل وجہ بنتی ہے کہ شادی کے بعد پھر مسئلے جنم لینے لگتے ہیں اور پھر وہ بڑھتے بڑھتے اتنے بڑھ جاتے ہیں کہ رشتے ٹوٹنے پہ آ جاتے ہیں. مطلب جتنی تیزی سے آج کے زمانے میں شادیاں ہو رہی ہیں اس سے زیادہ تیزی سے رشتے ٹوٹ رہے ہیں. مجھے یاد پڑتا ہے جب میں چھوٹی تھی تو جو لوگ سنگل ہوتے تھے اس کی 2-4 وجوہات رہتی تھی. یا تو غربت کی وجہ سے لڑکیوں کی شادی میں دیر ہو رہی ہے کہ وہ دہیج اکٹھا ان کے ماں باپ نہیں کر پاتے ہیں، ہے نا، یا ان کو گوری چٹی لڑکی چاہیے، ایسی چاہیے ویسی چاہیے، وہ نہیں ملتے. تو کچھ لڑکیاں ہوتی تھیں جن کی شادیاں نہیں ہوتے، یا کچھ مرد بھی ہوتے تھے جن کی تاخیر ہو جاتی تھی شادی میں. یا تو پھر سنگل وہ لوگ ہوتے تھے جن کے ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا ہو یا جن کی بیوی کا انتقال ہو گیا ہو. یہ بہت کم سننے میں آتا تھا کہ کسی کو طلاق ہو گئی ہے یا کسی نے خلا لے لیا ہے. مجھے یاد نہیں پڑتا اپنے بچپن میں، آپ لوگ جو مجھ سے بڑی یہاں پر موجود ہیں وہ اپنے زمانے میں تو شاید ہی کچھ سنائی دیتا تھا آپ کو. لیکن جیسے جیسے زمانہ آگے بڑھ رہا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ طلاقیں ہونے لگی، پھر خلا ہو رہے ہیں، سپریشنز ہو رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمیں اپنے رائٹس کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ میرا حق ہے، مجھے یہ نہیں مل رہا، لیکن رسپانسبلٹی کی طرف کسی کی کوئی توجہ نہیں جاتی. ہم لینے کی طرف تو توجہ دیتے ہیں لیکن دینے کی طرف ہماری کم ہی توجہ جاتی ہے. اور چونکہ جیسے میں نے ابھی کہا یہ ساری چیزوں میں قرآن کیسے ہماری طرف رہنمائی کرتا ہے، اس ہدایت کو چھوڑ کر کے ہم دوسری چیزوں کو جب اپنا کرائٹیریا بناتے ہیں تب معاملہ بگڑنے لگتا ہے. تو قرآن اپنے بارے میں کیا کلیم کرتا ہے؟ اس آیت میں واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرما رہے ہیں. سورہ اعراف کی آیت نمبر 52 ہے. میں صرف ترجمہ پڑھنے پر یہاں پر اکتفا کروں گی کہ ہم ان لوگوں کے پاس ایک ایسی کتاب لے کر آئے ہیں جس کو ہم نے علم کی بنا پر مفصل بنایا ہے اور جو ایمان لانے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. 3 چیزیں اس میں بیان کی ہیں. یعنی اگر آپ کو ہدایت حاصل کرنی ہے تو اس کے لیے یہ کتاب ہے یعنی قرآن. لیکن اس سے ہدایت وہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں جو ایمان لانے والے ہیں. تو کیا میں ایمان لے کر نہیں آئی؟ کیا آپ لوگ جو یہاں پر موجود ہیں کیا ان کا رب پہ ایمان نہیں ہے؟ ایمان ہے تبھی تو ہم یہاں پر آئے ہیں کہ اس کی باتیں سنیں. پھر کیا وجہ ہے کہ ہماری زندگی میں مسائل ہیں؟ ایسا نہیں کہ سارے لوگ پاک صاف ہیں، ہم سے بھی غلطیاں ہو رہی ہیں، گناہ میں مبتلا ہیں، کہیں کہیں کوتاہیاں ہو رہی ہیں، اور قرآن کو پڑھنے کے باوجود ہم اسے ہدایت حاصل نہیں کر پا رہے. تو پھر کیا مطلب ہے کہ ایمان لانے والے ہی اللہ تعالیٰ کی اس کتاب سے ہدایت حاصل کرتے ہیں؟ تو ایمان لانے والے تو ہم سارے لوگ ہیں، پھر ہدایت کیوں نہیں مل رہی ہے؟ تو اس میں ایک بات تو وہ ہے جو ابھی سلمان صاحب کہہ چکے کہ ہم سمجھ کر قرآن مجید کو نہیں پڑھتے، اور دوسری بات سمجھ کر پڑھنے کے باوجود بھی اسے ہدایت اس لیے نہیں حاصل کر رہے کیونکہ ایمان لانے کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم نے مان لیا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے اور اسی نے یہ ساری کائنات بنائی، وہی ہر چیز کا خالق اور مالک ہے.
بس اتنا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں اہم یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے اور خبیر ہے، ہر شے کا علم رکھتا ہے، سارے انسانوں کے سارے مزاج، ان کی فطرتوں، ان کے پاسٹ، ان کے پریزنٹ، ان کے فیوچر، دلوں کا حال تک وہ جانتا ہے، ہر چیز سے باخبر ہے. اور ان سب کے بعد اس نے ہمارے لیے جو بہتر ہے وہ چیز اس کتاب میں نازل کی. تو جب ہمارا اس پر اعتماد ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہمارے بھلے کی بات کرے گا، اس سے کوئی غلطی سرزد نہیں ہو سکتی، وہ ہر نقص سے پاک ہے، اس کے بتائے ہوئے راستے پر چلوں گی تو مجھے ہدایت ملے گی، اس سوچ کے ساتھ، اس انٹینشن کے ساتھ جب ہم کتاب کو پڑھیں گے تب ہم اس سے ہدایت حاصل کر سکتے ہیں. کیونکہ یہ کتاب جو ہے قرآن مجید، یہ کوئی سیاست کی کتاب نہیں ہے، یہ سماجیات کی کوئی کتاب نہیں ہے، یہ قانون کی کوئی کتاب نہیں ہے، لیکن زندگی کے تمام تر شعبہ جات کی طرف رہنمائی کرنے کی اصولی باتیں اللہ تعالیٰ نے اس میں بیان کر دی ہے. یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں جب یہ نازل ہوئی تھی تب بھی لوگوں کو گائیڈ کر رہی تھی، اور زمانہ بدلتا جا رہا ہے اور آج بھی گائیڈ کرنے کی صلاحیت رکھ رہی ہے، کیونکہ یہ کچھ سیٹ آف پرنسپلز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیے ہیں. تو جو ہدایت حاصل کرنا چاہتا ہے وہ اس کی روشنی میں ہدایت حاصل کر سکتا ہے، اپنے مسئلوں کو حل کر سکتا ہے. تو عصر حاضر میں جو شادی ہوتی ہے اس کے بعد جو مسائل ہیں جسے میں نے ابھی بیان کیا، اس میں 3 چیزوں کو یہاں پر ہم ڈسکس کریں گے: شوہر بیوی کے درمیان ہونے والے تنازعات، والدین کا اس میں کیا کردار ہونا چاہیے، اور پھر اولاد کی تربیت آج کیوں ضروری ہے، کس طرح ہم کو کرنی ہے، ان کے اوپر کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں وغیرہ. تو پہلی چیز شوہر بیوی کے رشتے سے متعلق جو قرآن مجید کی کئی ساری آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے شوہر بیوی کے ایک خوبصورت رشتے کو بیان کیا ہے، اس میں سے یہ آیت بڑی اہم ہے. سورہ روم کی آیت نمبر 21 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی نشانیوں میں سے یہ ہے کہ اس نے تمہاری جنس سے تمہارے لیے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھ دی ہے. بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور کرتے ہیں. تو اس آیت میں شوہر اور بیوی کے رشتے کے بارے میں 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہیں کہ یہ سکینت ہے، یعنی ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہے یا ہونی چاہیے. دوسری بات محبت، اور تیسری بات یہ ہے کہ شوہر بیوی ایک دوسرے کے لیے رحمت ہے. لیکن جو پہلی چیز ہے سکون، ہم دیکھتے ہیں کہ سب سے پہلے وہی ختم ہو جاتا ہے جب شادی ہوتی ہے. نئے شادی شدہ جوڑوں کو دیکھیے یا جن کی شادی ہو کر کے کچھ سال ہو گئے، کہتے جب سے میری شادی ہوئی میرا سکون حرام ہو گیا ہے، میری زندگی حرام ہو گئی، اجیرن ہو گئی ہے، سسرال والوں نے اتنا مجھے تنگ کیا ہوا ہے، اور میرے شوہر ہے کہ میری طرف دھیان ہی نہیں دیتے، ان کو تو بس اپنی فیملی کی پڑی رہتی ہے. شوہر کا اپنی بیوی کے تئیں یہی رویہ رہتا ہے کہ بھائی ہر وقت شکایتیں کرتی ہے، ہر وقت اس کے کچھ نہ کچھ ڈیمانڈ ہوتے ہیں، بھائی میں اتنی نوکری کر کے باہر کے خاک چھان کر میں گھر آتا ہوں اور مجھے یہی سب سننے کو ملتا ہے، میرا سکون حرام ہو گیا ہے. تو جو پہلی چیز ہے سکون، وہی شادی کے بعد ختم ہو جا رہا ہے. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ جب ایک دوسرے سے ہم سکون ہی حاصل نہیں کریں گے تو محبت کیسے جنم لے گی؟ بلکہ بچی کچھ جو محبت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی. تو یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ یہ بے سکونی اور جو آگے بڑھ کر نفرت میں بدل جا رہی ہے، اور ایک دوسرے کے لیے رحمت نہیں بلکہ زحمت ہم بن جا رہے ہیں. کیا اس کا ریزن ہے؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ 3 چیزیں اس کے تئیں میں بیان کرنا چاہوں گی. پہلی چیز یہ ہے کہ جو حالات شادی کے بعد درپیش ہوتے ہیں، جس طرح کے مسائل جنم لینے لگتے ہیں، ان میں ہم کس طرح سے رسپونڈ ان کو کرتے ہیں، ہمارا رسپانس کیا ہوتا ہے. عام طور سے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم ریئیکشن دینے لگ جاتے ہیں، فوری ریئیکٹ کرتے ہیں. جو جوائنٹ فیملیز ہوتی ہیں یا روایتی خاندان جہاں پہ سارے لوگ ہوتے ہیں، شوہر بیوی، پھر سسرال میں ساس اور سسر، دیور، پھر نند وغیرہ آنا جانا، اور پھر دیگر رشتہ داروں کا آنا جانا وغیرہ، ایسے فیملیز میں عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ ان سب کو دیکھنے اور ان کے لیے ان سب کو مینٹین، ان کی ضروریات کو مینٹین کرنے وغیرہ کی ساری ایک ذمہ داری جو آنے والی بہو ہے گھر کی اس کے اوپر لاد دی جاتی ہے. وہ ایک بہو بن کر نہیں آتی بلکہ وہ ساتھ میں میڈ بن کر بھی آ جاتی ہے، ہیلپر بن کے آ جاتی ہے، کک بن کر آ جاتی ہے نا، بزرگوں کو دیکھنے والی بن کر آ جاتی ہے.
بچوں کی کیئر ٹیکر، یہ سب کچھ رسپانسبلٹیز اس کے اوپر لاد دی جاتی ہے، اور اس جہاں پر اس کا اپنا جو وجود ہے، اس کی اپنی حیثیت، اس کی اپنی آئیڈینٹی وہ ختم ہو کے رہ جاتی ہے۔ شادی سے پہلے وہ فلاں کی بیٹی تھی، وہ یہ پڑھ رہی ہے، وہ یہ کر رہی ہے، لیکن شادی کے بعد وہ اس کی بیوی، اس کی بہو، اس کی ماں، اور یہی سب میں گرفتار ہو کے رہ جاتی ہے۔ صبح اٹھنے کے ساتھ اس کے جو کام کاج شروع ہوتے ہیں، رات میں سونے تک ٹفنز بناؤ، سب لوگوں کا کھانا بناؤ، الگ الگ کھانے، الگ الگ پسند کے کھانے، بچوں کو اسکول بھی ڈراپ کرنے کے لیے وہی جاتی ہے، آج کل اسکوٹی ووٹی چلانا سکھا دیا ہے نا، اور پھر ہر چیز اپنے شوہر کے لیے ریڈی کر کے رکھنا، کپڑے آئرن کر کے رکھنا، اس کے جوتے درست کر کے رکھنا، ویلٹ اور بیلٹ باہر نکال کر کے رکھنا ہے نا، ساری چیزیں کر کے رکھنا، پھر پرہیزی کھانے والے ان کے الگ کھانے بنانا، پھر کپڑے دھونا ہے نا، پھر گھر سدرنا، ساری چیزیں، اور پھر دن بھر کی تھکن کے بعد جب رات ہو جاتی ہے تب پھر وہ اگلے دن کی تیاری کر کے سب سے آخر میں سوتی ہے، اور پھر رات کے وقت میں شوہر اس سے خواہش کا اظہار کرے کہ بھائی قریب آنے کے لیے اگر وہ خواہش کا اظہار کرتا ہے تو وہاں پر عورت کو عام طور سے بولا جاتا ہے کہ اگر وہ انکار کرے تو حوریں ان کے اوپر لعنت بھیجتی ہے، شوہر کو وہ نہ نہیں کہہ سکتی۔ ارے بھائی، ایک حور کو کیا پتہ ہے ایک عورت کی تکلیف کیا ہے؟ ایک دن حور کو ایک عورت سے ریپلیس کر کے دکھا دے، پھر حوریں کہیں گی، لعنت بھیجیں گی کہ نہیں، تب پتہ چلے گا۔ یہ ریالٹی ہے۔ وہاں پر ہم نہ سمپتی دکھاتے ہیں، اس کی ضرورتوں کا نہ خیال رکھتے ہیں، نہ کچھ، بلکہ مذہب کا نام لے کر کے اس کو ڈرایا دھمکایا جاتا ہے کہ شوہر کی اجازت کے بغیر یہ نہیں کر سکتے، یہ نہیں کہہ سکتے، منع نہیں کر سکتے کسی چیز کو، شکایت نہیں کر سکتے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اگر کوئی ایک ورکنگ وومن ہو تو بھائی وہ تو اس کا اپنا ہی مسئلہ ہے، آپ کام کریے تو آپ کا اپنا مسئلہ ہے، باہر کا بھی دیکھنا اور گھر کا بھی دیکھنا۔ جب لیڈیز بولتی ہیں اپنے شوہروں سے، ڈیمانڈ کرتی ہیں کہ بھائی میرے کو ہیلپر کی ضرورت ہے، کہتے تم دن بھر میں گھر پہ رہ کر کرتی کیا ہو آخر، تم کو کیوں کام والی کی ضرورت ہے؟ اسی طرح مرد کے مسئلے بھی کم نہیں ہیں، میرے بھائیوں کے جو شادی شدہ مرد ہیں ان کی اپنی ٹینشنز بھی کافی زیادہ ہوتی ہیں آفس کی، ان کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو گھر کی خواتین ہیں ان کی بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے مردوں کے تئیں بھی ہمدردی کا جذبہ رکھیں، لیکن جہاں کوئی بات آتی ہے ہم ریئیکٹ کرنے لگتے ہیں، رسپونڈ نہیں کرتے۔ کئی مسئلے تو بات سننے سے ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کی بیوی آپ کے پاس آ کر کچھ بولے تو کم از کم بات تو سن لیں، اس کا دل ہلکا ہو جائے گا، اور پھر بعد میں اس کو سمجھانے کی کوشش کریں کہ کیا کریں، یہ سارے حالات ہیں، ہم کو ساتھ میں چلنا ہے، غصہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بات نہیں، دھیرے دھیرے ہم سب کر لیں گے، مینیج کر لیں گے۔ اس کو اکنالج بھی نہیں کیا جاتا، یعنی اس کی جو خدمتیں اتنی ساری ہوتی ہیں ان کو اکنالجمنٹ تک نہیں ملتی، صرف نقص نکالے جاتے ہیں۔ تو ایسے میں ایک عورت جو ہے گھٹ کے رہ جاتی ہے، اور وہیں عورتیں جب اپنے شوہروں کے تئیں یہ رویہ رکھتی ہے کہ بھئی آپ کو تو ہماری پرواہ ہی نہیں ہے، آپ کو تو میری طرف دھیان ہی نہیں رہتا، آپ کی اماں نے تو مجھے یہ بول دیا، آپ کی بہن نے تو ایسے بول دیا، انہوں نے تو ویسے بول دیا، تو یہ ساری چیزیں جو ہے مسئلے کریٹ کرتی ہیں، اور پھر وہ مسئلے آگے بڑھتے ہیں۔ تو ہم چونکہ اس کو رسپونڈ اس طریقے سے نہیں کرتے جس طرح کرنا چاہیے، تو وہاں پر وہ مسئلہ پھر بڑھنے لگتا ہے۔ ریاکشن نہیں دینا چاہیے، ہمیں رسپونڈ کرنا چاہیے، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کیا ہے کہ اللہ تم پر سے پابندیوں کو ہلکا کرنا چاہتا ہے، کیونکہ انسان کمزور پیدا کیا گیا ہے۔ ہر کوئی انسان پرفیکٹ نہیں ہے نا، کئی ساری کمزوریاں اس کے ساتھ لگی ہوئی ہیں، جذباتی ہے، غصہ ہو جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، بھول جاتا ہے چیزیں، یہ ساری چیزیں اس کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ تو ہمیں انسان کو انسان سمجھ کر اس کو وہ اسپیس دینی چاہیے، اس کو اکنالج کرنا چاہیے، اور وہ جیسا ہے ویسے ہی اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، جو عورتوں کے تئیں خاص طور سے ہے، کہ اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے گزر بسر کرو، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ۔ تو یہاں پر رسپونڈ کرنے کی بات آ رہی ہے، ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے، ہے نا، اکنالج کرتے ہوئے، ان کی بات سنتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، ان کے مسئلے کیا ہے اس کے اوپر غور کرتے ہوئے آگے چلنا۔ لیکن یہ صرف عورت کی ذمہ داری نہیں، جیسے میں ابھی کہہ رہی تھی کہ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 میں کہ اور جیسے عورتوں پر مردوں کے حقوق ہیں ایسے ہی مردوں پر عورتوں کے بھی حقوق ہیں۔ تو یہ دونوں کی گویا شوہر اور بیوی کی میوچل رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے تئیں عزت کا رویہ روا رکھیں، احترام کے ساتھ،
ایک دوسرے کے ساتھ رہیں. کمپیٹیبلٹی اگر نہیں ہے تو اس کو ڈیولپ کریں, تبھی تو ہمارے شوہر اور بیوی کے درمیان میں سکون پیدا ہوگا. تو شوہر بیوی کا رشتہ اس لیے ہے کہ ایک دوسرے سے وہ سکون حاصل کریں. تو گھر میں جو انوالومنٹ لوگوں کے ہونے لگتے ہیں, جیسے کہ اگر شادی ہونے کے بعد اولاد پیدا ہونے میں دیر ہوگی تو خاندان میں کوئی ایسا فرد نہیں ہوگا جو سوال نہ کرے, اتنی دن ہو گئے شادی ہو کے, اتنے مہینے ہو گئے, کچھ خوشخبری نہیں سنائی دی, کیا وجہ ہے؟ دونوں کے اوپر ایک پریشر بنا رہتا ہے کہ جلد سے جلد جو ہے اولاد ہو جائے, ورنہ یہ لوگ ہمیں جینے نہیں دیں گے. جبکہ اولاد کا دینا نہ دینا تو اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے, اس کی مرضی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی بیگم کو اس وقت خوشخبری سنائی گئی جبکہ وہ ان کی عمر کافی زیادہ ہو گئی تھی اور وہ بانجھ تھی. تو یہ عورت یا مرد کی وجہ سے اولاد ہونا نہ ہونا عورت اور مرد پر نہیں, یہ اللہ کی اپنی مصلحت پر ہے, اس کی اپنی مرضی پر ہے. لیکن ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جس میں سارے خاندان والے انوالو ہو جاتے ہیں اور شوہر اور بیوی پر اتنا پریشر بنانے لگتے ہیں کہ ان کو اپنی طرف توجہ دینے کا موقع ہی نہیں ملتا. تو اس معاملے میں, اس سچویشن میں یہ شوہر اور بیوی دونوں کی میوچول رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے تئیں ہمدردی کا جذبہ رکھیں. ہمدردی کے ساتھ ساتھ ایمپتھی بھی ضروری ہے, یعنی ان کی جگہ رہ کر کے سوچیں کہ ان کا مسئلہ کیا ہے, ان کی پریشانی کیا ہے, اور پھر اس کو رسپونڈ کریں. تو یہی بات میں ابھی کہہ رہی تھی, سورہ نساء کی آیت 36 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا, اور تم سب اللہ کی بندگی کرو, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ, ماں باپ کے ساتھ نیک برتاؤ کرو, قرابت داروں اور یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ, اور پڑوسی رشتہ دار سے, اجنبی ہمسائے سے, پہلو کے ساتھی سے اور مسافر سے, اور ان کی لونڈی غلاموں سے جو تمہارے قبضے میں ہوں, احسان کا معاملہ رکھو. یقین جانو اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو اپنے پندار میں مغرور ہو اور اپنی بڑائی پر فخر کرے. کون سا رشتہ ہے جو یہاں پر چھوٹ گیا ہے؟ والدین کے ساتھ حسن سلوک, رشتہ داروں کے ساتھ. جبکہ شادی کے بعد ہم دیکھتے ہیں کچھ گھرانے ایسے ہیں جو نیوکلیئر فیملیز ہیں اور بیویاں کہتی ہیں کہ بھائی مجھ سے نہیں ہوگی خدمتیں کرنا. ماں باپ آ کے رہتے ہیں, کہتے ہیں کتنے دن یہاں پر رہیں گے, ان کے اپنے نخرے ہیں, ان کی اپنی ضروریات ہیں, یہ میں پورا نہیں کر پاتی. میرے دوست کہتے ہیں کہ یار یہ حیدرآباد کا تمہارا سسٹم بہت ہی خراب ہے. ماں باپ رہنے کے لیے گھر آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مہمان گھر آئے ہوئے ہیں, ماں باپ کو مہمانوں کی طرح ٹریٹ کیا جاتا ہے. ایسے بہت سارے گھر ہم نے دیکھے ہیں جہاں پر والدین اپنے بڑھاپے پر پہنچ جاتے ہیں اور اولاد ان کی طرف توجہ نہیں کرتی. وہ اپنی اولاد, اپنی بیوی, ان کی خواہشات, ان کی ذمہ داریاں اسی میں مصروف رہتی ہیں, اور بوڑھے ماں باپ گھر کے کونا پکڑ کر کسی طرح رہتے ہیں. حتیٰ کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ جب بہت کمزور ہو جاتے ہیں تو بھائی بھائی آپس میں لڑتے ہیں کہ بھائی کون ماں باپ کو اپنے پاس رکھے گا. دن طے کیے جاتے ہیں کہ اتنے دن میں رکوں گا, پھر اگلے دن تمہارے پاس بھیج دوں گا. اور ایسے بھی واقعات دیکھنے کو ملے ہیں کہ کسی دن روڈ پر یا کہیں پر یتیم اولڈ ایج ہوم کے سامنے یا کسی مسجد کے پاس ماں یا کسی باپ بوڑھے کو چھوڑ دیا گیا. یہ آج کی حقیقت ہے. بدتمیزی کرنا, بد اخلاقی کرنا یہ عام بات ہو گئی ہے والدین کے ساتھ. جبکہ ہماری یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے, تعلیم یا نصیحت نہیں کرے, اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. لیکن والدین میں ہمارے یہاں عام طور سے ہوتا ہے کہ ہمارے والدین, شوہر کے والدین نہیں, میرے والدین. اسی طرح شوہر کے لیے رہتا ہے کہ میرے والدین, تمہارے نہیں. سسرالی رشتہ داری کو بالکل ہی نظر انداز کر دیا جاتا ہے, ان کو کاؤنٹ بھی نہیں کیا جاتا رشتہ داریوں میں. جبکہ فیملی کا مطلب کیا ہے؟ شوہر, بیوی, اولاد, اپنے اپنے ماں باپ اور ان کے بھائی بہنیں, یہ سب کچھ فیملی ہے. تو یہ ایک انسانی اخلاق کی بنیادی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے سے جڑے سارے لوگوں کا خیال رکھیں. آج کی عورتیں پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے بتاؤ ماں باپ کی خدمت کرنا, کہاں لکھا ہوا ہے بتاؤ, کس حدیث میں ہے بتاؤ. میں اپنے ماں باپ کو کروں گی, تمہارے ماں باپ کو میں کیوں کروں گی؟ یہ آج کی ماڈرن جنریشن کے یہ ڈیمانڈس ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانیت کا تو درس دیا ہے جس کے تئیں ہمیں اپنی رسپانسبلٹی نبھانی ہے, رائٹ. تو یہ سب کچھ اس وقت بہت اچھے سے ہوگا جب انسان ہر معاملے میں ایک بیلنسڈ اپروچ اپنائے گا, اعتدال کے ساتھ رہے گا. ان اللہ یامر بالعدل والاحسان, احسان کا معاملہ کرنے کے لیے کہا گیا. یہ نہیں کہ کسی نے اچھا کیا تو بدلے میں اس کے ساتھ اچھائی کریں.
آگے بڑھ کر اچھا کرنا ہے، یعنی نیکی کو، برائیوں کو نیکیوں سے ختم کرنا ہے. کوئی کچھ کہہ دے تو اس کو نظر انداز کرنا ہے. برائیوں کو نیکیوں سے کیسے ہم ختم کر سکتے ہیں؟ کوئی ہمیں تلخ بات کہہ دے، کوئی شکایت کر دے، ہم کو پتہ چل جائے، اس کے باوجود بھی ہمیں اس کو اگر ہمارے تئیں اچھا بنانا ہے تو ہمیں اس کے ساتھ اچھا رویہ رکھنا ہے. یہ ہے احسان. اچھائی کے بدلے اچھائی کرنا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. کوئی آپ کے ساتھ برا کرے اس کے باوجود اس کے ساتھ اچھا کرنا یہ احسان ہے. تو ہر چیز میں ہمیں ایک بیلنسڈ اپروچ اپنانے کی ضرورت ہے. نہ بہت ہی زیادہ، اور اس میں خاص طور سے شادی کے بعد کی زندگی میں ایک مرد کی ذمہ داری کافی بڑھ جاتی ہے. نہ وہ بالکل ہی بیوی کی طرف جھک جائے اور نہ ہی بالکل اپنے گھر والوں کی طرف، بلکہ دونوں کو ساتھ میں لے کر چلے اور باؤنڈریز کو بنا دے. سیٹنگ دا باؤنڈریز از اے ویری امپورٹنٹ کی ٹو سالو آل کائنڈ آف پرابلمس. تو ہمیں باؤنڈریز سیٹ کرنے کی ضرورت ہے. شوہر اور بیوی کے تعلقات میں مائیں زیادہ نہ بولیں. وہ بتا دے کہ نہیں امی آپ کی میرا اور میری بیوی کے ساتھ جو تعلق ہے اس کو ہم ڈیل کر لیں گے. آپ وہاں بتائیے جہاں پر گھریلو رسپانسبلٹیز میں کوئی کمی آ رہی ہو. تو وہیں بیویوں کے ساتھ بھی باؤنڈری سیٹ کر دیں مرد. تم کیوں ہر چیز کا پیسہ خرچ کرو گے؟ دوسرے بھائی نہیں ہے کیا؟ تمہارے اوپر ہی کیوں ساری ذمہ داریاں ہیں؟ اتنے کیوں پیسے بھیج رہے ہو؟ سارے تمہارے بھائیوں کی پڑھائی کیا تمہاری ذمہ ہے؟ ہمارا کیا ہوگا؟ تم کو اولاد بھی ہے، اس کی ایجوکیشن بھی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. انسٹاپیبل ساری چیزیں بیوی اپنے شوہروں سے کہنے لگتی ہیں. تو ایک مرد بھی ایک باؤنڈری سیٹ کر لے اپنی بیویوں کے سامنے بھی اور اپنی ماؤں کے سامنے بھی. ایسے ہی عورتیں بھی باؤنڈری سیٹ کریں کہ کہاں پر عمل دخل ہو سکتا ہے ان کے والدین کا. ورنہ عام طور سے یہ ہوتا ہے کہ لڑکیوں کے والدین شادی کے بعد بھی ان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. کون آیا ہے تمہارے گھر؟ کتنے دن رہا ہے؟ تم یہ کیوں کر رہی ہو؟ وہ کیوں کر رہی ہو؟ اس سے منع کر دو، یہ بہانہ کر دو، وغیرہ وغیرہ وغیرہ. ان کو اپنی زندگی جی لینے دیجیے، ان کا پیچھا چھوڑیے، ورنہ ان کی شادیاں تباہی کی طرف ہی آگے بڑھیں گی، کبھی کامیاب نہیں ہو پائیں گی. آپ کی بیٹی تھی، آپ نے بہت پال پوس کر بڑا کیا، یہ بڑی اچھی بات ہے، لیکن زندگی کے مسئلے تو زندگی کے تقاضے ہیں، وہ ان سے ڈیل کرنا نہیں سیکھیں گی تو آگے کیسے بڑھ پائیں گی. لیکن اتنا زیادہ فیملیز کا انوالومنٹ ہونے لگتا ہے کہ رشتے ٹوٹنے پر آ جاتے ہیں، اور پھر رشتے ٹوٹنے کے بعد دوسری شادی یہ اس سے زیادہ بڑا مسئلہ ہے. اتنی لڑکیاں، اتنے لڑکے آج موجود ہیں جن کی شادیاں ختم ہو رہی ہیں اور دوسرے رشتے کرنے ان کو پرابلمس کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ ہم اپنی باؤنڈریز کو سیٹ نہیں کرتے. تو یہ ضروری ہے کہ ہم اپنی حد خود بھی سمجھیں اور دوسروں کی کتنی لمٹ ہے اس کو بھی سمجھیں، اور اخلاق کے ساتھ بہتر طریقے سے ان کو سمجھا دیں کہ یہاں آپ نہیں کہہ سکتے، یہ ہم دیکھ لیں گے، یہاں آپ نہیں بول سکتے، یہ ہم دیکھ لیں گے. تو باؤنڈری سیٹ کرنا امپورٹنٹ ہے. جیسے اللہ تعالیٰ سورہ احزاب کی آیت 70 میں ارشاد فرما رہے ہیں، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کرو. سیدھی بات کرنے ہمیں جھجک نہیں ہونی چاہیے. باؤنڈری سیٹ کرنے میں ہم کو بالکل ہچکچانا نہیں چاہیے. دیکھیے اماں یہ آپ کی لمٹ سے آپ یہاں نہیں بول سکتی. بیویوں کو بتا دیں کہ تم اس میں عمل دخل نہیں کر سکتی. سیدھی بات کرنا ہے، راستی کی بات کرنا ہے نا. اور اسی طرح سورہ انعام کی آیت نمبر 152 میں بھی اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اور جب بات کہو انصاف کی کہو، خواہ معاملہ اپنے رشتہ دار ہی کا کیوں نہ ہو. یعنی یہ میرا سگا ہے تو وہاں پر ہم انصاف کو چھوڑ دیے. اپنے گھر والوں کی بات آئی تو ہم اڑ جائیں گے. بیوی کے گھر والوں کی بات، یا اسی طرح بیوی اپنے گھر والوں کی بات کرے گی تو وہ اڑ جائے گی، نہیں تم کو تو یہ کرنا ہی چاہیے، یہ ہونا. لیکن سسرال کی بات آتی ہے تو بھائی وہ معاملہ گڑبڑ ہونے لگتا ہے. تو نہ ہی کسی کا پکش پات اس لیے کرنا ہے کہ وہ ہمارے سگے ہیں، کیا کسی کے تئیں اس لیے ہمیں ان کے خلاف میں ناانصافی کی بات کرنی چاہیے کیونکہ ہم ان کو پسند نہیں کرتے، یا ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری ذمہ داری میں شامل نہیں ہوتے. تو بات کرنا ہے، انصاف کی بات کرنا ہے، راستی کی بات کرنا ہے. اگلا جو پہلو ہے وہ ہے اولاد کی تربیت. سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں، اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ
اپنی اپنی جھمیلوں میں, اپنی اپنی الجھنوں میں جو سب سے زیادہ کوئی شے نظر انداز ہوتی ہے تو وہ ہے اولاد. اور آج تو نظر اندازی کے ساتھ ساتھ ان کو بگاڑنے میں اضافہ کرنے والی چیز آ گئی ہیں موبائل فونز, اسمارٹ فونز, اسکرینز. ارے کیا تنگ کر رہے ہو, مجھے فون پہ بات کرنا ہے, تم تو بات نہیں کرنے دے رہے, فون پکڑا دیا. کچن میں کام کرنا ہے تو کام نہیں کرنے دے رہا, فون پکڑا دیا. لڑائی جھگڑے ہو رہے ہیں, فون پکڑا دیا. تو موبائل فونز اور انٹرنیٹ کے ذریعے آج ڈیجیٹل ورلڈ میں, سوشل میڈیا میں جو کچھ بھی ہنگامہ برپا ہے, بچے اپنی کم عمری میں امیچورٹی کے ساتھ میچور کنٹینٹ تک وقت سے پہلے رسائی حاصل کر لیتے ہیں اور ماں باپ کو پتہ بھی نہیں چلتا. اس کے ذریعے وہ بہت گمراہیوں میں مبتلا ہو جا رہے ہیں, کئی باری تو جرائم کا شکار ہو جاتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا. جب بات بگڑ جاتی ہے, جب اس سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے اولاد سے, یا کوئی جرم سرزد ہو جاتا ہے, تب ماں باپ کو ہوش آتا ہے کہ ارے ہم نے تو اس طرح دھیان ہی نہیں دیا تھا. کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے جھگڑوں میں, اپنی لڑائیوں میں, اپنے ڈیمانڈز میں مصروف رہ گئے تھے. تو بچے ماں باپ کی سن کر نہیں سیکھتے, وہ ان کو دیکھ کر سیکھتے ہیں وہ کیا کر رہے ہیں. تو جو جیسا عمل ہم ان کے سامنے رکھیں گے وہی ان کے لیے کرائٹیریا بنے گا. کیونکہ اپنی کچی عمر میں شروعات میں تو بچے پہلے نقل کرتے ہیں, بعد میں پھر وہ سمجھنا شروع کرتے ہیں. تو انہوں نے یہی اگر دیکھا ہوا ہے کہ مطلب ایک شوہر ہونے کا یہ مطلب ہے کہ ہمیشہ اپنی بیوی کو ڈانٹو, اس سے کام کرواؤ, تو وہ بھی بڑا ہو کر یہی کرے گا. اس کی نظر میں تو یہ نا کہ ہاں ابا جب اماں کو ڈانٹ سکتے ہیں تو میں بھی اپنی بیوی کو ڈانٹ سکتا ہوں, بدتمیزی کر سکتا ہوں. وہ دیکھتا ہے کہ میرے جو اپنے پیرنٹس ہیں وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ کیسے برتاؤ کر رہے ہیں. ہم گھومنے پھرنے چلے جاتے ہیں, مزے مزے کے کھانے کھاتے ہیں, وہ گھر میں پڑے رہتے ہیں, ان کو کوئی دھیان ہی نہیں دیتا. تو وہ لوگ کیا کریں گے, بڑے ہو کر اپنے ماں باپ کے ساتھ وہی کریں گے, کیونکہ ان کو یہ سکھایا انہوں نے اپنے عمل سے کہ مطلب یہ ہے, اس طرح آپ کو رہنا ہے اپنے بڑوں کے ساتھ, اپنی بیویوں کے ساتھ. بیٹیاں اپنی ماؤں کو دیکھتی ہیں کہ وہ کیسے اپنے شوہروں کے ساتھ رہ رہے ہیں, اپنے گھر والوں کے تئیں ان کا کیا رویہ ہے, اپنے سسرال والوں کے تئیں ان کا کیا رویہ ہے. تو اس کو سمجھ آتا ہے کہ ہاں مطلب شادی کے بعد مجھے ایسے رہنا ہے, میری ماں میرے باپ یہی لوگ امپورٹنٹ ہیں, سسرال والے امپورٹنٹ نہیں ہیں, ان کی طرف مجھے دھیان نہیں دینا ہے. تو یہ جو تربیت کا عمل ہے آج سب سے اہم عمل ہے, کیونکہ اولاد صرف پیدا کرنا ذمہ داری نہیں ہے, سماج میں ہمیں ایک اچھا انسان بھی پروڈیوس کرنا ہے. جتنی تباہیاں آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں, جو جینوسائڈ ہم نے لائیو جس کا ٹیلی کاسٹ دیکھا ہے, وہ سارے بامز, وہ ساری ٹیکنالوجیز بنانے والے کون ہیں؟ انسان ہی تو ہے, بیسٹ دماغ جنہوں نے یہ سب کام کیے ہیں. ہر طرح کے فساد کون کر رہا ہے؟ کوئی الگ سے کوئی مخلوق آسمان سے نہیں نازل ہوئی, ہم ہی انسان کر رہے ہیں, کیونکہ ہم نے انسانیت کا درس اپنی اولاد کو نہیں سکھایا ہوتا ہے. ہم ایجوکیشن بڑے بڑے انسٹیٹیوشنس میں ان کو دلوا دیتے ہیں, لیکن تعلیم کے مقصد سے وہ دور ہو جا رہے ہیں. تب وہ کیا کریں گے؟ سماج میں جا کر کے فساد ہی برپا کریں گے. تو یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم شروع سے ہی, بچپن ہی سے اپنے اولاد کی نرچرنگ کریں, نرشنگ کریں, اخلاقی بنیادوں پر, اقدار پر, ہیومن ویلیوز, سماجی ویلیوز کی بنیاد پر ان کی تربیت کریں. اور یہ کرنا صرف ایک ماں کی ذمہ داری نہیں ہوتی, یہ ماں اور باپ دونوں کی میوچل رسپانسبلٹی ہوتی ہے. پیرنٹنگ ایک شیئرڈ رسپانسبلٹی ہے, ہر چیز کی ذمہ داری ماں پر نہیں ہوتی. ماں اور باپ دونوں مل کر جب بچوں کو پالیں گے تب جا کر کے وہ ایک صحیح انسان بنے گا. لیکن اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے عام طور سے کہ مائیں ہی ہر چیز دیکھتی ہیں, ان کو ہی ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے, اور والدین میں سے باپ کی ایک ایسی امیج ہوتی ہے کہ بھائی ان کو ذرا بھی پتہ چلے تو بس ماری پڑے گی, ڈانٹی پڑے گی. تو بچے کیا کرتے ہیں؟ اپنی باتیں چھپانے لگتے ہیں, اپنی ماں کو گرانٹیڈ لے لیتے ہیں اور اپنے باپ سے باتیں چھپاتے ہیں. اور وہ جو کمیونیکیشن گیپ ہے اس کی وجہ سے پھر یہ ہوتا ہے کہ اولاد کس کے ساتھ انوالو ہے, کیسی صحبتوں میں ہے, یہ سب کچھ ہمیں پتہ نہیں چلتا. آج جتنی اوپننیس ہم ماحول میں دیکھ رہے ہیں, آپ گھر میں اگر اوپن بات نہیں کرو گے تو سوشل میڈیا ان کو اوپن انداز میں باتیں سکھا رہا ہے. تو آج ضرورت ہے کہ کھل کر ہر چیز کے اوپر بات کریں, ہر طرح کے مسئلوں پر بات کریں, سیفٹی اینڈ سیکیورٹی کے اوپر بات کریں, تعلقات کے اوپر بات کریں, مرد اور عورت کے تعلقات کے اوپر. ارلی سٹیجز سے ہی ہمیں ان کو یہ سمجھانا ہوتا ہے بہتر طریقے سے, دوستانہ انداز میں. ورنہ ہم یہاں پر شرمائیں گے, ہم لگے گا کہ نہیں ہم تو
وہ تو میری اولاد ہے اور ہم ان کے پیرنٹس. ہم تب پچھتائیں گے جب برائیوں میں ہماری اولاد ملوث ہو جاتی ہے اور پھر بہت ہی برے نتائج سامنے آتے ہیں. تو زمانہ جیسے بدل رہا ہے، زمانے کے تقاضوں کے حساب سے ہمیں بھی بدلنے کی ضرورت ہے. ماڈرن ٹیکنالوجی ہے، کافی کوڈنگ، روبوٹکس، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں سامنے آ گئی، لیکن ہم ان کو سمجھتے نہیں ہیں کیونکہ ہم خود تعلیم حاصل کرنے میں پیچھے ہیں. ہماری لڑکیوں کو ہم تعلیم نہیں دلاتے. تعلیم اس وقت تک وہ حاصل کرتی ہے جب تک کہ اس کی شادی نہ ہو. شادی کا مطلب یہ ہوتا ہے ایجوکیشن کے اوپر پاز، وہ جاب کر رہی ہے اس کے اوپر پاز، اسٹاپ، ہر چیز. ایک ماں جب پڑھی لکھی نہیں ہوگی تو وہ اپنے بچوں کو کس طرح سے، چلیے مان لیجئے کہ آپ ان کو الاؤ نہیں کرتے کہ وہ جاب کریں یا اپنی پسند کی مصروفیات میں رہیں. عورت کی اگر بیسک رسپانسبلٹی گھر ہے تو وہی اس کی مکمل رسپانسبلٹی نہیں ہے. اگر گھر ہی اس کی ذمہ داری ہے تب بھی اس کا ایجوکیشن حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ ایک پڑھی لکھی ماں ہوگی تبھی وہ آج کی ضروریات کو، آج کے تقاضوں کو سمجھ پائے گی اور اس کے مطابق اپنے اولاد کو گائیڈ کر پائے گی. لیکن ہم کیا کرتے ہیں، شادی کے بعد اس کی تعلیم کی ساری مصروفیات کو ختم کر دیتے ہیں. پہلے آگے پڑھ کے کیا کرو گے، پہلے بچے پیدا کرنے کے اوپر دھیان دو، اس کو یہ بولا جاتا ہے. تم گھر ٹھیک سے نہیں سنبھال پاؤ گے، تم ڈگری لے کے کیا کرو گی، اس کو یہ بولا جاتا ہے. ایک بچہ تم سے نہیں سنبھالتا، تم پڑھ کے کیا کرو گی بھائی، پہلے اپنا گھر دیکھو نا، بعد میں جو کرنا ہے وہ کر لینا. یہ اس کو رسپانس ملتا ہے جب وہ خواہش کا اظہار کرتی ہے کہ میں پڑھنا چاہتی ہوں. تو ایک عورت تعلیم یافتہ نہیں ہوگی تو وہ موجودہ زمانے کے، بدلتے زمانے کے تقاضوں کو کیسے سمجھ سکتی ہے، کیسے اپنے بچوں کو سمجھا سکتی ہے. تو عورت کا تعلیم یافتہ ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی ٹھیک طریقے سے پرورش کرے. اور آخر میں یہ باتیں کہتے ہوئے میں اپنی بات ختم کرتی ہوں کہ ہمیں اپنے حصے کی ذمہ داری ادا کرنی ہے. جو ہماری بساط ہے، جو ہمارا سرکل ہے، ہمارا گھر، ہمارے دوست احباب، ہمارے رشتہ دار، ہمارے جو بھی ہمارا چھوٹا سا سماج ہے جس سے ہم جڑے ہوئے ہیں، وہاں پر ہمیں اپنے حصے کی رسپانسبلٹی ادا کرنی. یہ نہیں دیکھنا ہے کہ دوسرا کیا کر رہا ہے، دوسرا کرے نہ کرے، یہ نہیں دیکھنا ہے کہ اس کا امپیکٹ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. بس ہمیں وہ کرنا ہے جو ہمیں کرنے کے لیے کہا گیا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نیکی اور تقویٰ میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا کرو. بھائی ہم اسی لیے تو دنیا میں نہیں آئے نا کہ شادی کرے اور شادی کے جھمیلوں میں پڑ جائیں. اتنے سارے اور مسائل دنیا میں موجود ہے. سماج کہاں جا رہا ہے آج، کس طرح کے الگ الگ مسائل میں گرفتار ہے. انسانیت کو کیسے کیسے مسائل درپیش ہے. کیا وہ ہماری ذمہ داری نہیں بنتی؟ کیا وہ صرف مردوں کی ذمہ داری ہے؟ ٹھیک ہے کہ عورت کی بنیادی ذمہ داری گھر دیکھنا ہے، لیکن وہی سب کچھ نہیں ہے. آج کے زمانے میں عورت اور مرد دونوں کو ایک ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہے ان مسائل کو حل کرنے میں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ساری عورتیں گھر چھوڑ کر کے نوکریاں کرنے لگ جائیں، میں یہ نہیں کہہ رہی ہوں، لیکن ان کو اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے ان کو وہ کرنے دینا چاہیے جس میں وہ اچھی ہیں. ظاہر سی بات ہے اس میں ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی. ایک عورت ہی گھر بھی دیکھے، باہر بھی دیکھے، سماج بھی دیکھے، تب اس کی کمر ٹوٹ جائے گی. یہاں پر ضرورت ہے کہ اس کا شوہر اور سارے گھر والے اس کی ذمہ داریوں میں اس کے ساتھ شریک ہوں. آج میں یہاں پر اگر موجود ہوں آپ لوگوں کے سامنے، تو میرے پیچھے میرے سارے سسرال والے، میرے گھر والے، سب لوگ میرے بچوں کو دیکھ رہے ہیں، میری دوسری ذمہ داریوں میں شریک ہو کر کے یہ سب کچھ کر رہے ہیں، ہے نا. تب جا کر کے میں یہ سب کچھ کر پا رہی ہوں. ان کو یہاں پر میں لے کر آئی ہوں، تب بھی کیا کیا چیزیں اور ہیں جن کا وہ دھیان رکھ رہے ہیں میرے پیچھے. تو ساری عورتیں یہ کر سکتی ہیں، سب کے اندر صلاحیت ہوتی ہے، لیکن کیا ہم ان کی ذمہ داریوں میں ان کے ساتھ شرکت کرنے کے لیے تیار ہیں؟ ہمیں ان کے ساتھ ان کی ذمہ داریوں میں شریک ہونا پڑے گا. یہ وقت کا تقاضا ہے، ورنہ دنیا بدل دینے کی ذمہ داری اگر صرف مرد کی ہے تو بھائی کچھ نہیں بدلے گا. عورت سماج کا آدھا حصہ ہے، تو اس سماج کی بہتری کے لیے عورت اور مرد دونوں کو مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے، اپنے اپنے محاذ پر، اپنے اپنے سرکل میں. وہ گھر ہو، وہ آپ کے دوست احباب ہوں، وہ رشتہ دار ہوں، وہ پڑوسی ہوں، وہ آپ کے تعلیمی ادارے ہوں، جہاں پر بھی وہ رہے، اپنے صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کر کے نیکی اور تقویٰ کی طرف کام کریں.
اور جیسے میں نے پہلے بھی یہ آیت پڑھی تھی کہ برائیاں نیکیوں سے دور ہوتی ہیں. اور یہ آیت بڑی امپورٹنٹ ہے جو سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 6 ہے کہ یہ ساری ہدایت قرآن مجید میں موجود ہونے کے بعد آپ کو آخر کس چیز کی ضرورت ہے ہدایت حاصل کرنے کے لیے. یہ مکمل ہدایت اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید کے طور پر بھیجا ہے, اس کے بعد آپ کو اور ہمیں اور کس چیز کی ضرورت ہے سدھرنے کے لیے, نیکی کے راستے پر چلنے کے لیے, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنے کے لیے. کیونکہ دس از دا بیسٹ بک جس میں ہر طرح کی گائیڈنس اللہ تعالیٰ نے موجود رکھی. پھر اس کے بعد ایسے اور کیا ہے کہ انسان سیکھتا نہیں ہے اور گمراہی میں مبتلا ہے. تو یہ ساری ہدایتیں ہمارے پاس موجود رہنے کے بعد دیر نہیں کرنی ہے, کیونکہ ہر ایک نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. موت ہمارا انتظار نہیں کرتی. گیا وہ زمانہ کہ انسان پیدا ہو کے بڑا ہو کے بوڑھا ہو کے مرتا تھا. نو, نئی بیماریاں آج ہر ایک کو لگی ہوئی ہیں, ایکسیڈنٹس, فساد, پتہ نہیں کیا کچھ دنیا میں چل رہا ہے. تو دوڑ کر چلو اس رب کی طرف اور اس کی جنت کی طرف. جتنی بچی کچھ زندگی ہے, کسی بھی وقت کسی کو موت آ سکتی ہے. تو ہمیں اپنی ذمہ داری نبھانی ہے اور ابھی نبھانی ہے. اس کے لیے کل کا انتظار نہیں کرنا ہے. جو کچھ ہے وہ آج ہے اور ابھی ہے, بس اور کچھ نہیں. اور آخری آیت کے ساتھ میں اپنی بات ختم کروں گی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 57 میں کہ اور جنہوں نے ایمان اور نیک عملی کا رویہ اختیار کیا انہیں ان کے اجر پورے دیے جائیں گے. اور خوب جان لے کہ اللہ ظالموں سے ہرگز محبت نہیں کرتا. ہمیں لگے گا کہ ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ حاصل نہیں ہے. ہم تو نیکی کا رویہ اختیار کریں لیکن لوگوں کے رویے ہمارے تئیں نہیں بدل رہے ہیں. نہ بدلے. دنیا یہ ہر چیز نہیں ہے نا, آخرت نام کی بھی کوئی چیز ہے. انصاف ملے گا, ہر ایک کو ملے گا. جس نے جو کچھ کیا ہے اس کا برابر پورا اجر اللہ تعالیٰ دے گا. اگر ہمارا اس کے اوپر یقین ہے تو ہمیں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہمارے کرنے کے بعد دنیا ہمارے تئیں کیسا رویہ اختیار کر رہی ہے, کیسے رسپونڈ کر رہی ہے. ہمیں بس اپنی ذمہ داری ادا کرنی ہے. اسی کے ساتھ میں اپنی بات ختم کرتی ہوں. یہ کوئی تقریر نہیں تھی جو میں نے آپ کے سامنے کری, وہ باتیں تھیں جو ضروری باتیں جن سے ہم روزمرہ ڈیل کرتے ہیں, روزمرہ کی زندگی میں ہمیں درپیش آتی ہیں. تو میں نے کوشش کی کہ صرف اپنی بات آپ تک نہ پہنچاؤں, اپنا احساس بھی آپ تک پہنچاؤں. اور میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ ہمیں اس قابل بنائیں کہ ہم اس کی کتاب کو پڑھیں, سمجھیں, اس کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑیں اور اپنی زندگیوں کو اس کے مطابق بدلیں. بے حد شکریہ مجھے یہ موقع عنایت فرمایا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. شکریہ.